السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں اور عزیزوں، آج جس ویڈیو پر ہم اے آئی کا غیر جانبدارانہ تجزیہ لے رہے ہیں وہ کسی عالم کا مناظرہ نہیں ہے اویس اقبال صاحب سے، بلکہ ایک ٹی وی ایکٹر حمزہ علی عباسی کا مناظرہ کہہ لیں یا گفتگو کہہ لیں، وہ ہے اویس اقبال اور ان کے ساتھ ایک فراز صدیقی صاحب ہیں ان سے۔ تو یہ آپ سنیے گا اور دیکھیے گا۔ پہلے میں جو میرا طریقہ ہے کہ پہلے تھوڑی سی جھلکیاں دکھاتا ہوں ویڈیو کی، اور پھر اس کے بعد اے آئی کا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو چلیں میں اب شروع کرتا ہوں، پہلے جھلکیاں پھر اس کے بعد اے آئی کا تجزیہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے ایک 8 سالہ بچے کو مار دیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس 8 سالہ بچے کو کیوں مار دیا؟ تو خضر نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پتہ چلا ہے کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو دکھ دینا تھا، تو اس بچے کو تو اپنی فری ول ایکسرسائز کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ اگر آپ کا خدا اومنی سینٹ ہے، اگر آپ کے خدا کے لیے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر جو ہے ہیومن ٹرمز میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، اگر اسے مستقبل کا حال پہلے سے معلوم ہے، اور اسے معلوم تھا کہ قصور کی 7 سالہ زینب کا جب وہ پیدا ہوئی تھی ریپ کے بعد، مرڈر کے بعد اس کا ریپ ہوگا اور اس کے بعد اس کا مرڈر ہوگا، اور اس کے ریپسٹ کے بارے میں بھی معلوم تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ فری ول کہہ رہے ہیں، یہ لوگ تو مجبور محض تھے، کیونکہ جب زینب کا ریپسٹ پیدا ہوا تھا تو آپ کے رب کو معلوم تھا کہ یہ ریپسٹ جو ہے زینب کا ریپ بھی کرے گا اور مرڈر بھی کرے گا، تو فری ول کیسی حمزہ بھائی؟ نہیں تو اس میں 2-3 سوال آ گئے نا۔ ایک تو آپ نے حضرت خضر والا جو ہے بات کی، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی دیکھیں فری ول۔ میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں جلدی سے جواب دوں، کہ سمرائز کرنے کے چکر میں ذرا مس آؤٹ ہو جاتی چیزیں۔ حضرت خضر والے واقعے کے اندر بھی یہ ٹیسٹمنٹ ہے اس بات کا کہ خدا انسان کی فری ول کے ساتھ اس کے اندر اس کو فورس نہیں کرتا۔ ماں باپ کی فری ول سے جو فیصلے وہ کر رہے تھے اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے، اس حساب سے ان کی زندگی کی ایک اور ٹائم لائن بنی تھی۔ جب ماں باپ نے اپنی فری ول سے فیصلے چینج کر دیے، وہ لوگ نیک لوگ بن گئے، تو ان کی ٹائم لائن شفٹ ہو گئی، اس حساب سے وہ بچہ ان کی ٹائم لائن میں فٹ نہیں آ رہا تھا۔ اب اس بچے کی فری ول کے ذریعے اس بچے نے کوئی اچھا انسان نہیں بننا تھا، غالباً وہ بھی بڑا ہو کے زینب کا کوئی مرڈرر یا قاتل جیسا انسان بنتا، تو خدا اس کی فری ول نہیں چینج کر سکتا تھا۔ خدا فری ول چینج کرتا نہیں، اسی لیے اس پلان کے اوپر پھر عمل درآمد نہیں ہوا۔ زینب کے مرڈر کی بھی فری ول خدا تو نہیں چینج کرتا، کیونکہ فری ول اگر خدا چینج کرنا شروع کر دے تو یہ پورا پلان ہی کلیپس کر جائے۔ اب زینب کا مرڈر پیدا ہوا، اس کی فری ول ہے، اس کو ایکسرسائز کرنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں کانسیکوینس ہوا۔ دنیا کو جب آپ آخرت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو زینب اینڈ ایوری ون ہو ہیز سفرڈ اینی پین ول بی کمپنسیٹڈ اوور دیئر، اگر تو واقعی آخرت ایگزسٹ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ تھوڑی دیر کے لیے فرضی دنیا میں آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے، جہاں واقعی خدا اور آخرت ایگزسٹ کرتی ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے، تب اٹ ڈز میک پرفیکٹ سینس کہ فری ول دی، فری ول ایکسرسائز کرنے کا موقع دیا گیا، کانسیکوینسز ہوئے، اچھے کانسیکوینسز ان لوگوں کو ملے جن پہ ظلم ہوا، اور برے کانسیکوینسز ان لوگوں کو ملے جنہوں نے ظلم کیا۔ If this scheme is true, then it all makes sense. مطلب you are coming from a point of view that this scheme is not true, you're flawed, right? I am saying ذرا فرضی دنیا میں آ جائیں تو پھر it does make sense، ورنہ فری ول اگر ایکسرسائز کرنے کا موقع ہی نہ ملے then nothing makes sense۔ جیسے فراز بھائی نے کہا کہ فراز بھائی نے ایک اور بات کی کہ ڈفرینٹ مذاہب کے اندر کانسیپٹس چینج ہو گئے، وہ بھی فری ول کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ یہودیوں کی طرف نہ جائیں، آپ کرسچنس کی طرف نہ جائیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ 1400 سال کا عرصہ بہت کم عرصہ ہوتا ہے، رائٹ؟ اور ایک بک پہ اتفاق ہے، ایک بک پہ اتفاق ہے کہ یار یہ خدا کا کلام ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ ود ان 1400 ایئرس کتنی ڈائیورجنٹ اینڈ کانٹراڈکٹری فلسفیز اسلام کے اندر فرقوں کی صورت میں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی فری ول کا نتیجہ ہے، بیکاز انسانوں نے کس طرح علم کو اخذ کرنا ہے، کیا اس کے ساتھ کرنا ہے، توڑنا مروڑنا ہے، بائسز کا شکار ہو جانا ہے، اس کے اوپر خدا اثر انداز نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ بھی ہمارے ہاتھ مطلب ماضی قریب کے اندر ہے۔ اس کے پیچھے آپ چلے جائیں کہ یہود کی 5000 سالہ تاریخ، عیسائیوں کے پاس تو ایک اگریڈ اپون بک بھی نہیں تھی، سو کیا کیا ہوا ہوگا اس کے اندر جس کے نتیجے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری اس بات کا ٹیسٹمنٹ ہے کہ فری ول سے خدا میس اراؤنڈ نہیں کرتا دنیا کے۔ تجزیہ کر رہے ہیں جس نے شاید صدیوں سے انسانی دماغ کو الجھائے رکھا ہے۔ یہ بحث ہے دنیا میں برائی اور مصائب کے وجود پر۔ اس میں 2 بالکل مخالف نظریے ہیں، مذہبی یعنی تھیسٹک اور لا دینی یعنی ایتھیسٹک۔
ہمارا مقصد یہاں کسی ایک فریق کا ساتھ دینا نہیں ہے، بلکہ صرف ان دلائل کو سمجھنا ہے جو اس پیچیدہ مسئلے کے دونوں مقامات کو واضح کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب صدیوں پرانا وہ بنیادی سوال جو ہر دور میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی ایسا خالق ہے جو بے حد رحم کرنے والا اور طاقتور ہے، تو پھر اس دنیا میں اس قدر انتہائی درجے کی تکلیف اور دکھ کیوں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر آج ہم مختلف زاویوں سے روشنی ڈالیں گے۔ اس تجریدی فلسفے کو بالکل زمینی حقیقت سے جوڑنے کے لیے ذرا 2018 کے اس دلخراش واقعے پر غور کریں۔ 7 سالہ زینب انصاری کا سانحہ۔ جب کسی معصوم کے ساتھ انتہائی درجے کا ظلم ہوتا ہے تو یہ سوال پوری شدت سے ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ایسے لمحات میں کوئی الہی مداخلت کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، یہ کوئی محض کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے تلخ حقائق ہیں جو اس پوری بحث کی جذباتی اور اخلاقی سنگینی کو سامنے لاتے ہیں۔ تو پہلے حصے پر آتے ہیں جہاں برائی کے وجود کا دفاع کیا جاتا ہے اور اس کا مرکز ہے آزاد مرضی یا فری ول۔ یہاں دو مختلف آراء کا موازنہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف مذہبی نظریہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اس دنیا میں امتحان کے لیے انسان کا مکمل آزاد ہونا لازمی ہے۔ اگر انتخاب کی آزادی نہ ہو تو پھر آزمائش کا کوئی مقصد ہی نہیں بچتا۔ لیکن ٹھیک اس کے برعکس شکی اور لادینی نظریہ فوراً ایک بڑا اخلاقی اعتراض اٹھاتا ہے کہ بھئی اگر آزادی دینی ہی تھی تو کیا اس کی قیمت معصوموں کو اس حد تک نقصان پہنچانے کی اجازت دے کر چکانی چاہیے تھی؟ دیکھیے، مذہبی ڈھانچے کے مطابق اصل نظام کچھ یوں کام کرتا ہے۔ اس زندگی کو ایک عارضی امتحان گاہ سمجھا جاتا ہے، اور کسی بھی امتحان کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انتخاب کی پوری آزادی ہو، چاہے وہ نیکی کا راستہ ہو یا برائی کا۔ اگر خالق ہر برے عمل کو ہونے سے پہلے ہی روک دے تو آزادی کہاں رہی؟ اور جب آزادی نہیں تو پھر اخلاقی قابلیت پرکھنے کا پورا نظام ہی دھڑام سے گر جائے گا۔ لیکن یہاں سے ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جیسے خانہ کعبہ پر ابرہہ کا حملہ، جہاں مانا جاتا ہے کہ خدا کی مداخلت ہوئی اور مقدس مقام کو بچا لیا گیا۔ تو لادینی نقطہ نظر سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر مقدس مقامات کو بچانے کے لیے مداخلت ہو سکتی ہے تو پھر جدید دور کے ان انسانی سانحات اور معصوم بچوں پر ہونے والے مظالم کے وقت وہ مداخلت کہاں ہوتی ہے؟ اسی بحث میں حضرت خضر کے واقعے کی مثال بھی آتی ہے۔ اس واقعے میں ایک بچے کی جان اس لیے قبل از وقت لے لی جاتی ہے کیونکہ الہامی علم کے مطابق وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے عذاب بننے والا تھا۔ اب ناقدین فوراً پوچھتے ہیں کہ اگر آگے کا حال جان کر کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے پہلے سے مداخلت کی جا سکتی ہے تو پھر یہی اصول زینب انصاری جیسے سانحات کے مجرموں پر کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ ان کے بارے میں بھی تو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا نا۔ اب آتے ہیں اس کے جوابی دلائل کی طرف، یعنی آزادی کی حدود۔ ناقدین یہاں ایک بہت مضبوط پوائنٹ رکھتے ہیں کہ انسان کو حقیقت میں مکمل آزادی حاصل ہی کہاں ہے۔ مثال کے طور پر حیاتیاتی لحاظ سے ہمارا معدہ بمشکل 1 لیٹر خوراک ہی سنبھال سکتا ہے، ہم طبی لحاظ سے محدود ہیں۔ اسی طرح سڑکوں پر گاڑی چلانے کے لیے سپیڈ لیمٹس جیسی قانونی پابندیاں موجود ہیں، ہر جگہ تو حد مقرر ہے۔ تو پھر یہاں سے یہ زبردست سوال جنم لیتا ہے، اگر روزمرہ زندگی میں بائیولوجی، فزکس اور قانون کی اتنی ساری پابندیاں موجود ہیں تو پھر انسان کے پاس معصوم بچوں اور بے گناہوں پر ظلم ڈھانے کی لامحدود آزادی کیوں چھوڑ دی گئی ہے؟ جب کسی کو تیز گاڑی چلانے سے روکا جا سکتا ہے تو پھر اتنے بڑے ظلم کے وقت وہ ریڈ لائن کیوں نہیں آتی؟ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ دونوں فریقین انصاف اور آخرت کے تصور کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ سیکولر اور لانینی نظریہ اکثر ایک بہت مشہور قول کا سہارا لیتا ہے، انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ دنیا کے ان ظاہری مصائب کے ازالے کے لیے کسی اندیکھی آخرت پر بھروسہ کرنا اصل میں مظلوم کی فوری ضرورت کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ایک مجرم کو سزا مرنے کے بعد ہی ملنی ہے تو وہ اس دنیا میں بے بسی جھیلنے والوں کا حقیقی مداوا کیسے بن سکتی ہے؟ دوسری طرف مذہبی زاویہ نگاہ بالکل مختلف اور دلچسپ ہے۔ ان کے مطابق دنیاوی انصاف کی اپنی بہت سی خامیاں ہیں۔ فرض کریں ایک قاتل کو دنیا میں پھانسی مل بھی جائے تو کیا اس سے وہ شخص واپس آ جائے گا جس کی جان گئی؟ کیا وہ تکلیف برابر ہو گئی؟ نہیں نا۔ اس لیے مذہبی نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی، مکمل اور ابدی انصاف صرف اور صرف آخرت کے اس مابعد طبیعتی یا میٹا فزیکل دائرے میں ہی ممکن ہے جہاں ہر چیز کا پورا حساب برابر ہو جائے گا۔ اس مذہبی نظریے میں ایک اور بہت اہم پہلو ان معصوموں کا ہے
جیسے چھوٹے بچے جن پر کوئی اخلاقی ذمہ داری لاگو ہی نہیں ہوتی، پھر بھی انہوں نے دنیا میں اذیت سہی۔ عقیدے کے مطابق ان معصوموں کے لیے آخرت میں اس قدر لامحدود بدلہ یا معاوضہ رکھا گیا ہے جو ان کی اس تھوڑی سی دنیاوی تکلیف کو بالکل بے معنی کر دے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے مذہبی نظریہ خدا کے انصاف کو دنیا کی ان تکلیفوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اب ہم اس بحث کے آخری اور شاید سب سے گہرے حصے کی طرف آتے ہیں، ایک مابعد الطبیعیاتی یعنی میٹا فزیکل خالق کو سمجھنا۔ سب سے پہلے ذرا اس مابعد الطبیعیاتی حقیقت کے تصور کو دیکھیے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی ہستی یا وجود جو وقت یعنی ٹائم، خلا یا اسپیس اور ان تمام فزیکل ڈائمنشن سے بالکل باہر ہو۔ اب سوچیں، جس ہستی نے وقت کو خود بنایا ہے وہ خود تو وقت کی قید میں نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارا دماغ ایسی کسی ہستی کا تصور کر بھی سکتا ہے؟ اسے ایک سائنس کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہم 3D یعنی 3 جہتوں کی مخلوق ہیں۔ اب ریاضی کہتی ہے کہ چوتھی جہت یا 4D ٹیسیریکٹ کا وجود ہے، لیکن کیا ہم اسے اپنے دماغ میں ویژولائز کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو مذہبی لوگوں کی دلیل یہی ہے کہ ایک ایسی ہستی جو شاید 10ویں جہت سے بھی آگے ہو اور وقت سے آزاد ہو، ہمارا یہ چھوٹا سا طبی دماغ اسے کیسے مکمل طور پر دیکھ یا سمجھ سکتا ہے؟ اور بس یہی وہ مقام ہے یہاں ایک بہت بڑی علمی خلیج آ جاتی ہے۔ ایتھیسٹک نظریہ کہتا ہے کہ بھئی جب طبعی ثبوت نہیں ہے، کوئی دکھائی دینے والی حقیقت نہیں ہے، تو ہم کیسے مانیں؟ اور جو سمجھ سے باہر ہے اس پر ایمان لانے کی کیا تک بنتی ہے؟ جبکہ تھیسٹک نظریہ کہتا ہے کہ یہ ہماری اپنی انسانی حدود ہیں جو ہمیں اس اعلیٰ ہستی کو دیکھنے سے روکتی ہیں، اس لیے ہمیں اس وجود کو اصولی طور پر ماننا پڑتا ہے۔ اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے مذہبی پیروکار یہ پوائنٹ رکھتے ہیں کہ اگرچہ خالق طبی طور پر نظر نہیں آتا، لیکن اس کائنات کی حیرت انگیز پیچیدگی دیکھ کر اس کے ہونے کا پورا ثبوت ملتا ہے، چاہے وہ ہمارے DNA کی پیچیدہ ساخت ہو یا کائنات کے قوانین کی پرفیکٹ ٹیوننگ، یہ سب بے ساختہ ایک بڑی ذہین پہلی وجہ یا ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو بالآخر یہ سارے دلائل ہمیں ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں گہری سوچ لازمی ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی ایک 3D تک محدود انسانی دماغ کبھی بھی وقت و خلا سے آزاد اس اعلیٰ ہستی کو پوری طرح سمجھ پائے گا؟ یا پھر طبعی ثبوت کا نہ ہونا ہی اس مسئلے کا آخری جواب ہے؟ دونوں ہی طرف سے آنے والے دلائل عقل کی حدود کو جھنجھوڑتے ہیں، اور یہ وہ سفر ہے جس پر ہر سوچنے والے ذہن کو خود غور کرنا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اوپر کمنٹ ضرور کیا کریں، اچھی لگی یا بری لگی، یہ کیا بات بری لگی؟ مجھے تنقید زیادہ اچھی لگتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو تنقید کریں، بھرپور تنقید کریں۔ میں آپ کی بات کا برا نہیں مانوں گا، بلکہ کوشش کروں گا اپنے کام کو مزید بہتر سے بہتر کروں۔ تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میری ویڈیو آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے کرے کہ یہاں میں اپلوڈ کروں اور وہاں آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیں اب مجھے اجازت دیں، وہی اپنے پن کی گزارش کے ساتھ کہ دامن قرآن و اہل بیت کبھی نہ چھوڑیے گا۔ فی امان اللہ۔